بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں نہ عمران خان صاحب کے حق میں ہوں نہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوں۔ میں اس سسٹم کے خلاف ہوں جو پہلے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا دے کر جیل بھیجتا ہے، پھر یہی سسٹم جو ہے نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر باہر بھیجتا ہے، پھر اسی سسٹم کی وجہ سے جو ہے نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان لایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری سائڈ کی بات کریں تو اسی سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے پیچھے ہیں۔ میرے لیے جو ہے وہ اس سسٹم نے انتہائی آسانی پیدا کر دی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ملزم کے کیا حقوق ہیں اور ایک مجرم کے کیا حقوق ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس سسٹم کو جس شخصیت سے فائدہ پہنچتا ہے وہی اس سسٹم کا جو ہے وہ لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں اس سسٹم کی اور لاڈلے پن کی تو دیکھا جائے تو اس سسٹم اور لاڈلے پن کی وجہ سے جو ہے وہ آج نواز شریف صاحب مجرم ہونے کے باوجود جو ہیں وہ جیل سے باہر ہیں، اور جیل سے باہر رہ کر جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے ان کو رن کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری سائڈ کی بات کریں تو اسی سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے پیچھے ہیں اور اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب پر جو ہے ابھی تک کسی قسم کا جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی سسٹم میں رہ کر جو ہے وہ انتخابات بھی ہونے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ ملک بھر میں انتخابات کروانے کے لیے گورنمنٹ سے 80 ارب روپے مانگے تھے۔ تو میرا جو ہے وہ اس سسٹم کو چھوٹی سی سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کا بندہ یا اپنی مرضی کی شخصیت کو جو ہے وہ اقتدار میں بٹھانا ہے تو یہ 80 ارب روپے اٹھا کر عوام کی زندگیاں بہتر کرنے پہ لگا دیں تاکہ عوام کے دلوں سے جو ہے وہ آپ کے لیے دعائیں نکل سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملی نغمہ تھا کہ اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں، لیکن وہ جو ہے اب ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس ماحول اور اس سسٹم کو دیکھ کر جو ہے وہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سسٹم کے سائے تلے سب ایک ہیں۔ میری نیوزز کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، پہلے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کروانے سے معذرت۔ اور اگر ہم بات کریں تو پہلی دفعہ جب عدالت نے ایک حکم جاری کیا تھا تو اس پہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جو تھا وہ بات بھی کروائی تھی اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ دوبارہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو تھی وہ انہوں نے عدالت میں ایک درخواست جمع کروائی تھی جس میں بتایا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ جو ہے ان کو بیٹوں سے بات کروانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ اور اس پہ جو تھا وہ عدالت نے ایک حکم بھی جاری کیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے وہ معذرت کی ہے اور عدالت میں ایک جواب جمع کروایا۔ وہ جواب کیا ہے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ خصوصی اقدامات کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو بچوں سے بات کروائی، جیل پی سی او سے فیملی اور وکلا سے بات کروانے کی سہولت دی جاتی ہے، واٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کروانے کی سہولت موجود نہیں۔ اور اس ٹائم جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک واٹس ایپ جو ہے وہ اپلیکیشن چاہیے ہوتا ہے اور ایک اینڈرائڈ فون چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو ہم نے اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا ہے تو عدالتوں نے جتنی دفعہ بھی حکم دیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا، اور جس پہ جو ہے وہ عدالت سٹینڈ لیتی ہیں تب ہم نے دیکھا کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے جب سب سے پہلے عدالت نے حکم جاری کیا تھا بیٹوں سے بات کروانے کے لیے تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہی سپرنٹینڈنٹ تھے جنہوں نے معذرت کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ قانون کے مطابق جو ہے یا عدالت کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے یا اس طرح کا قانون نہیں بنا۔ اور پھر جو تھا وہ عدالت نے ایک سٹینڈ لیا، پھر اس کے بعد جو تھا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو تھا وہ عمران خان صاحب کو بیٹوں سے بات کروائی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے وہی جو ہے کام سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عدالتیں کیوں بے بس ہیں، کیوں نہیں وہ سٹینڈ لے رہی یا کیوں نہیں وہ حقوق کی بات کرتی، اور اگر اسی طرح ہی رہنا ہے تو اسی طرح کی ضلالت بھی سہنی پڑے گی جس طرح جیل سپرنٹینڈنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لیں اور جو بھی حکم جاری کرتی ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہو۔ ہماری جو دوسری نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ سائفر کیس، شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت کی سماعت، اور اس کے بعد جو تھا وہ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے جو تھا وہ بڑے زبردست پوائنٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ پوائنٹس کے پہلے ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سائفر سنبھالنے کی ذمہ داری وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی تھی، وزیر خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز آئے وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میرے موکل کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، ضمانت منظور کی جائے۔ اور بڑے اچھے پوائنٹس تھے جو انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کیے، اور عدالت کوئی بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ اس ٹائم جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے صاحب کا جو ہے کوئی بھی قصور نہیں ہے، ان کو صرف سیاسی بنیادوں کی وجہ سے جو ہے ابھی تک جیل کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اور اس ٹائم جو ہے وہ کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح شاہ محمود قریشی کو جو ہے ضمانت دی جائے تاکہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیڈ کر سکیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم دیکھیں گے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں
وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، دوسری جماعتوں سے جو ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اتحاد بھی بن رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک واحد جماعت ہے جو ابھی تک جیلوں کے پیچھے ہے یا ابھی تک جو ہے ان پر مقدمات ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے لیے جو ہے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو دوسری نیوز ہے وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے آغا سراج درانی کی 10 لاکھ روپے زر ضمانت ضبط، آغا سراج درانی کو 10 روز میں احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم۔ اور اگر آغا سراج درانی صاحب نے جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہ کیا تو اس کے جو ہے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، یہ جسٹس ظفر راجپوت صاحب کا کہنا تھا۔ اور بیسیکلی جو ان پہ کیس بنایا تھا وہ لیاری میں میڈیکل کالج میں غیر جو آپ یہ کہہ لیں کہ غیر قانونی تقرریاں تھیں، وہ اس کے حوالے سے جو ہے ان پر الزامات لگائے تھے، جس پہ آغا سراج درانی صاحب جو تھے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ لیکن خیر یہ کوئی اتنا بڑا مقدمہ نہیں ہے، اگر آغا سراج درانی صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے تو آئی ایم ڈیم شور کہ اس ٹائم جو ہے وہ عدالتیں ان کو ریلیف فراہم کریں گی۔ اور میں نے کو کہا ہے کہ اس ٹائم صرف اور صرف آغا سراج درانی صاحب نے جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنا ایک موقف بیان کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے سارا کام عدالت نے کرنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ریلیکسیشن فراہم کرنی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو بھی جو ہے موقف سننے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کیس کی سماعت کے لیے جو ہے وہ اگلی ڈیٹ دے دینی ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے۔ فیض حمید کے خلاف زمین پر قبضے کے کیس کی سماعت، درخواست میں سنجیدہ الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور یہ جسٹس جو تھا وہ قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا۔ اور اس کے بعد جو ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو تھا وہ بطور جو تھا وہ وکیل خدمات لینے کے لیے جو تھا وہ مجھے رات کو کال کی گئی، تو جس وجہ سے جو ہے میں تیاری مکمل نہیں کر سکا اور کیس کو جو ہے وہ ریڈ نہیں کر سکا، جس پہ جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا کہ میں التوا بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے آپ کو اگر جو ہے وہ کیس کے حوالے سے کوئی بھی ٹائم چاہیے تو وہ آپ کو جو ہے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ اس درخواست کو ختم کیا ہے، اس کیس کی سماعت کو مکمل کر دیا، اور جو ہے وہ یہ جو بھی آپ یہ کہیں کہ جو یہ مقدمات تھے یہ ادارے کو بھجوا دیے تاکہ ادارہ اس چیز کو دیکھے، کیونکہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ حکومتی ادارے ہیں ان میں اگر کوئی بھی کرپشن ہوتی ہے تو وہ ادارہ دیکھتا ہے، اور ادارہ پھر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ مقدمات سنگین ہیں یا جسٹ ان پہ جو ہے وہ سیاسی حوالے سے کوئی مقدمات بنائے گئے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ فیض حمید صاحب پہ جو ہے وہ زمین پر قبضے کے الزامات ہیں، اور اگر ہم دوسری سائڈ کی بات کریں تو فواد چودھری صاحب پہ بھی جو ہے وہ 50 لاکھ روپے جو ان کو دیے گئے تھے وہ بھی زمین کے حوالے سے تھے۔ لیکن اس ٹائم آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے قانون علیحدہ ہیں، لیکن اگر یہی جو ہے وہ اگر الزام جو تھا فیض حمید صاحب کی جگہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما پر ہوتا تو ابھی تک جو تھا وہ عدالتوں نے کوئی نہ کوئی حکم جاری کر دینا تھا، یا جو تھا اس کو جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے جو تھا وہ 3 روز جو تھا وہ پولیس کے حوالے کر دینا تھا، یا ان پہ جو تھا وہ کسی قسم کا کوئی مقدمہ بنا دینا تھا۔ لیکن چونکہ فیض حمید صاحب تھے، اور فیض حمید صاحب کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ بھی کافی سٹرونگ تھا، اور اس وجہ سے جو تھا وہ ان کی درخواست ختم کر دی گئی، اور جو درخواست گزار کو جو تھا وہ یہ حکم جاری کیا کہ وہ آپ جو ہے ادارے سے رجوع کریں اگر ان کے خلاف کوئی سنگین قسم کے اقدامات ہیں یا کیسز ہیں۔ تو اگر میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب کا جو ہے وہ کیس سیم ہی ہے، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کچھ الگ ہی ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہماری اگلی نیوز جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو نکالا گیا، میں نے کہاں جانا تھا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، جتنی دیر آپ کو باہر بھیجا گیا تھا وہ بھی کسی سسٹم کے تھرو بھیجا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے جو تھا وہ اس طرح کا آپ کو ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نکالا گیا، میں نے کہاں جانا تھا۔ اور آپ کو نکالا گیا تھا، مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جیل سے نکالا گیا، میں نے کہاں جانا تھا، یا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو میں نے کہاں جانا تھا۔ لیکن آپ کو جہاں بھیجا گیا تھا وہاں سے جو ہے آپ خیر خیریت سے واپس آ گئے، اور جتنا آپ نے آرام کر لیا، جتنا آپ نے دماغ کو ریلیکس کر لیا،
اب دوبارہ سے جو ہے آپ نے دماغ بنا لیے کہ ملک کو کیسے لوٹنا ہے اور عوام کو کیسے لوٹنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ساری خرابیاں اس حکومت نے کی جسے لایا گیا تھا۔ اچھا دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تھی وہ شروع سے ایک عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں، جب ان سے مہنگائی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلی والی گورنمنٹ جو تھی وہ اس طرح کی خرابیاں پیدا کی گئیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی۔ انہوں نے کبھی جو ہے مہنگائی کے حوالے سے جو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی کہ ہاں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اگلی بار اگر ہمیں حکومت دی گئی تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ غلطیاں جو ہیں دوبارہ نہ دہرائیں۔ میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ ساری فرشتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو کسی مسلم لیگ نون کے رہنما نے جو تھا وہ آج تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کو نہ دہرائیں۔ اور اس پہ جو تھا عمران خان صاحب نے جو تھا اسی وجہ سے جو تھا اپنی دونوں اسمبلیوں کو تحلیل بھی کیا تھا تاکہ انتخابات کی طرف جایا جائے، لیکن آپ کو جو تھا وہ بھی یہ چیز منظور نہیں تھی، اور آپ نے جو تھا وہ یہ حکومت لی بھی اس وجہ سے کہ آپ پہ جتنے بھی جو تھے وہ کیسز تھے ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن خیر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف پر تو بس الزام ہے، ملک ڈیفالٹ کر چکا تھا۔ اگر نواز شریف صاحب اگر ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ملک میں سارے ہی حاجی ہیں اور ساری جو ہے محب وطن ہیں تو ہم آج قرضہ کس بات کا لے رہے ہیں، اور ملک جو ہے ابھی تک قرضوں پہ چل رہا ہے، اور دیکھا جائے تو ابھی تک آپ نے بھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کی دور حکومت جو تھی وہ بڑی اچھی تھی۔ آپ کے دور حکومت میں جو ہے آج پی آئی اے کا کیا حال ہے، پوسٹ آفس کا کیا حال ہے، اگر دیکھا جائے تو دوسرے سرکاری اداروں کا کیا حال ہے تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے جو تھا وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 3.5 سال جو تھی وہ گورنمنٹ کی تھی۔ آپ تو کم از کم جو ہے وہ اگر کم سے کم بھی لگاؤں تو 30 سال سے جو ہے آپ گورنمنٹ میں آن اینڈ آف جو ہیں وہ رہے ہیں، اپوزیشن کی بھی صورت میں اور اقتدار کی بھی صورت میں، لیکن دیکھا جائے تو اگر ملک کو آپ ابھی تک نہیں سنبھال سکے تو آپ کیوں دوسروں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ڈبل ٹرپل سپیڈ سے بھاگنا پڑے گا۔ اب اس بات پہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بارے میں بات کی ہے، ملک کے بارے میں بات کی ہے، یا عوام کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ جو ہے یہ تو کلیئرٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب خود ہی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کس حوالے سے ہے، لیکن تھی فنی۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، گورنر ہاؤس پنجاب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اہم بیٹھک، اور بیسیکلی جو تھا وہ اس بیٹھک میں جو تھا وہ بیسیکلی جنوبی پنجاب اور باولپور میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے جو تھا وہ تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اور گورنر ہاؤس چونکہ جو ہے آپ کو اگر شاید آپ کو پتا ہو کہ بلیغ الرحمان جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی رہنما ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے ان کا بڑا اچھا اثر رسوخ ہے اور کافی سٹرونگ بھی ہیں وہاں سے، اور اس حوالے سے جو تھا ان سے مشاورت بھی کی گئی۔ میری نیوز جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔